اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزو راہ سفر طائف حاصلات تعلیم. اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء مولانا صاحب جی حاصلات تعلیم. اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے سفر طائف کا مقصد اور طائف کے سرداروں کے رویے کے بارے میں جان سکیں. نمبر 2. آواز میری کی برابر آ تو مولانا صاحب جی نتو اچي مولانا صاحب آواز نہ تو اچي جی قادر صاحب. احمد فائدہ او موبائل لیتا تو ہے 1 منٹ قادر صاحب. جی نمبر 2. سفر طائف کے واقعات پڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صبر و تحمل اور برداشت کے بارے میں جان کر اس وصف کو اپنا سکے. نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طائف کے سفر پر تشریف جی نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم طائف کے سفر پر تشریف لے گئے. کئی دن کی پیدل مسافت طے کرنے کے بعد طائف پہنچے. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا گزر جس بھی قبیلے سے ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی کو یہ دعوت قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی. اس وقت طائف میں بنو ثقیف قبیلہ آباد تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسلام کی دعوت بنو ثقیف تک پہنچانا چاہتے تھے. اس قبیلے کے سردار 3 بھائیوں عبد یا لیل، سعود اور حبیب کے پاس تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب طائف پہنچے تو سب سے پہلے ان تینوں بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی. ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بنا کر بھیجا ہے. ان سرداروں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دعوت سنی تو نہایت سخت الفاظ استعمال کیے اور برا بھلا کہا. طائف کے دن کی سختیاں ان تینوں بھائیوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کا پیغام نہ مان لیں، شہر کے لوگ اور اوباش لڑکوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مذاق اڑائیں اور پتھر ماریں. سڑک کے دونوں طرف کھڑے لوگ کہے لگا رہے تھے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم طائف کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو پتھر مار رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر پتھر روکتے یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ایک موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے اسے اپنی زندگی کا سخت ترین دن قرار دیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی دعا۔ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم شدید زخمی حالت میں شہر سے باہر انگوروں کے ایک باغ میں آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نڈھال ہو کر انگور کی ایک بیل کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے نوافل ادا کیے اور پھر اپنے دست مبارک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے اور ان کے لیے دعا مانگی۔ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے ہی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ باغ میں قیام۔ طائف میں انگوروں کا یہ باغ جس سردار کے ملکیت تھا وہ بھی اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ تھے جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم زخمی حالت میں ان کے باغ میں پہنچے تو انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام اداس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے پاس انگور کا ایک تشت دے کر بھیجا۔ پہاڑوں کے فرشتے کی آمد۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی قوم کی گفتگو اور ان کا جواب سن لیا ہے۔ اب پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم ایسے کافروں کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے سلام پیش کیا اور کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم چاہیں تو میں ان 2 پہاڑوں کے آپس میں ملا دوں اور اس بستی کو پیس کر رکھ دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا کہ جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ مشق الف سوال کے مختصر جوابات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب اور کس کے ساتھ فرمایا؟ جواب۔ سوال، طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ سوال تیسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے طائف کے کن سرداروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ چوتھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے جس کے باغ میں پناہ لی اس کے مالک کے بیٹوں کے نام کیا تھے؟ پانچواں، اداس کون تھا؟ با، خالی جگہ پر کریں۔ نبوت کے خالی مقام، خالی جگہ۔ سال حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ نمبر 2، خالی جگہ۔ سفر طائف میں
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خالی جگہ بھی تھے۔ نمبر تیسرا خالی جگہ، طائف والوں نے خالی جگہ لڑکوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ چوتھی خالی جگہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوروں کے خالی جگہ قیام کیا۔ پانچویں خالی جگہ کا فرشتہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چھٹی خالی جگہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے خالی جگہ فرمائی۔ سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ ہے، اس کا معنی مسافت، فاصلہ، سعادت ملنا، توفیق ملنا، توقع، امید، اور بوجھل دل، دکھی دل، ڈٹے رہنا، قائم رہنا، اور تشت حال، یہ نئے الفاظ تھے، اس کے معنی تھے۔ اور درست اور غلط یا رونگ رائٹ کرنا ہے۔ طائف کے سفر کا واقعہ نبوت کے سال پیش آیا، یعنی پہلا ہے 7ویں سال، دوسرا 10ویں سال، تیسرا 11ویں سال، اور دوسرا رونگ رائٹ، لوگوں نے ظلم کیا طائف میں، عرفات میں، مدینہ میں۔ تیسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر طائف میں تھے حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ چوتھا، باغ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انگور پیش کیے گئے۔ شیبہ، عتبہ، عبد یا لیل۔ پانچ، موضوع نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہم السلام۔ ڈال، دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طائف کی طرف سفر کرنے کے اسباب کیا تھے؟ دوسرا سوال، بنو ثقیف نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا جواب کیسے دیا؟ نمبر 3 سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی حالت میں باغ میں پہنچے تو کیا ہوا؟ چوتھا سوال، پہاڑوں کے فرشتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا عرض کیا؟ پانچواں سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتوں کو کیا جواب دیا؟ اور عملی سرگرمیاں، مسجد اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کیسے تعمیر کی گئی؟ مسجد اداس کی تصویر کاپی میں چسپاں کریں۔ سین، تحقیق، قرآن مجید میں سے کوئی 4 دعائیں تلاش کر کے کاپی میں لکھیں۔ عام الحزن، شیب ابی طالب کی قید سے رہائی کے چند دن بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جی سبق پہلو پڑھایا کچھی میں سمجھائے، پہلے وٹا جو پہلو سبق پڑھایا ای طائف والا جی جی جو کو سمجھے میں نہ آئے بہنوں پوچھیں انہیں کہ سر کی ریتے جو سمجھائے دو کچھی میں۔ جی بیٹا، سفر طائف ہن سبق جو پڑھے جے پٹھیا یعنی جو کو طلباء نے طالبات ہیں ان قابل بنی ہونا کھپے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جے سفر طائف جو مقصد طائف جے سردار جے
रवैया किरदार उन रवैया जे बारे में ॼाणी सघे हिकिड़ो। ॿियो सफ़र ताइफ़ जे वाक़ियात पढ़ी करे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सब्र अने तहमुल बर्दाश्त तहमुल माना बर्दाश्त अने बर्दाश्त जे बारे में ॼाणी करे इन वस्फ़ के अपनाए सघे पिंड अपनाए सघे। पोइ नबूत जे 10वें साल नबूत जे 10वें साल शव्वाल जे महीने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ़ जे सफ़र मथे तशरीफ़ गिनी विया। कई ॾींहं जी पैदल मसाफ़त तय करे जे पुठियां ताइफ़ पुॻा। इन सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा ख़ातिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पण भेरा हुआ हमरा हुआ। रस्ते में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो गुज़र जिन कबीले से थींदो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के इस्लाम जी दावत ॾींदा हुआ, पण कंहिंखे पण ई दावत क़बूल करे जी सादत हासिल न थई। उन वक्त ताइफ में बनु सकीफ कबीलो आबाद हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम जी दावत बनु सकीफ सुधी पुॼाइण चाहींदा हुआ। इन कबीले जा सरदार त्रै भा अब्द यालैल सऊद अने हबीब सऊद अने हबीब जे वटे हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ पुॼिया त मरे पहले उन्हीं त्रै भाइनि के इस्लाम जी दावत ॾिनो। उन्हीं के वतायो ज अल्लाह ताला मूंखे नबी अने रसूल बणाए करे अने हलाए। उन सरदार जॾहिं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी दावत तो सुयो त निहायत सख़्त अल्फाज इस्तेमाल करियो अने बुरो भलो चयो। ताइफ जे ॾींहं जी सख़्तियूं कयूं सख़्तियूं उन त्रै भाइनि जे ई सोचे करे ने चयो ज असांजे कबीले जा अमुक माण्हू उन जी ॻाल्हि से मुतासिर थी करे उन जे पैगाम न मञियो। शहर जे माण्हू उबास छोकिरे के हुक्म ॾिनो ज ऊ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मज़ाक उॾाई, पत्थर मारी, सड़क जे ॿोएं तरफ़ उभे अने खिलेला लॻा। अने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ जे गलीअ से गुज़रदा हुआ त ऊ माण्हू आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पत्थर मारे जो शुरू करे विधो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिरा पत्थर मारियो आका अलैहि सलाम के ज नालेन मुबारक खून से भरजी रही। ज़ैद बिन हारिसा जो कोई बेरावा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ई अॻियां वधी करे अने पत्थर के रोकींदा आया ते हिते वधारे रोकियो यहाँ સુધી કે उन्हीं जो पण सर मथे पत्थर लॻो त जंहिंजी वजह से आप पण सख़्त शदीद ज़ख़्मी थी विया। हिकिड़े मौक़े मथे आका अलैहिस्सलाम ई फरमायो ज मुंहिंजी ज़िंदगी जो सख़्त तरीन अगरि कोई ॾींहुं हो त ताइफ जो ॾींहुं हो। पोइ ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दुआ कुर्वे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख़्मी हालत में शहर थी 12 अंगूरे जो हिकिड़ो बगीचे में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल थी करे अंगूर जे हिकिड़े बैल जे साथ टेक लगाए करे अने वेही रहिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल अदा करियो पोइ पंहिंजे दस्ते मुबारक से अल्लाह ताला जी बारगाह में दुआ ला करे हथ खयो अने ऊ दुआ फरमायो, ए अल्लाह ताला आऊं तोजी बारगाह में फरियाद खणी ने आयो आहियां। बाग में क्याम ताइफ में अंगूरे जो ई बगीचो जंहिंजो सरदार हो ऊपर इस्लाम अने पैगंबर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बदतरीन दुश्मन हो।
उनजा ॿो छोकिरा, हिकिड़े जो नालो उतबा ने ॿिए जो नालो शैबा, वो जेको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे साथ ज़ुल्म करींदे ॾिठो ॿिया। जॾहिं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हालत में उन जे बगीचे में पुगा त ऊ आप जे हिकिड़े ईसाई गुलाम उदास के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे वटे अंगूर जो हिकिड़ो तश्त था खणी भरे करे ने हलायो। पाड़े जो फरिश्तो अची करे ई आयो। उन जे पुठियां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का मुकरमा ला करे ने रवाना थी विया। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जी बारगाह में अल्लाह ताला जो सलाम खणी ने आया ने चयो जे बेशक अल्लाह ताला आके ऐं मुंहिंजा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम हलाए अने अने ऐं आंजी कौम जी गुफ्तगू आंजी कौम जी गुफ्तगू सुनी करे उनजो जवाब सुनी करे हाणे पाड़े जो फरिश्ते के हलाए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़े काफ़िरे जे बारे में जेको जिकी चाहींदा उनजो हुकुम ॾियो। पोइ पहाड़े जे फरिश्तो सलाम पेश करें अने चए अगर चाहींदा हो त आऊं इन ॿोए पहाड़े के आपस में मिलाए विझां अने इन बस्ती के पीसे करे रखी ॾियां। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमायो, ना, मूंखे उम्मीद है अल्लाह ताला इन्ही काफ़िरे जी नस्ल में जाती अहिड़े माण्हूअ खे पैदा फरमाईंदो जेको सिर्फ़ उन जी इबादत कईंदा अल्लाह जी अने उनजे साथ कंहिंखे पर शरीक नहीं ठहराएंगे। इहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जवाब हो। पोइ सवाल है जी खदरी साहब। पहलो सवाल पढ़ियासीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरो ताइफ जो सफ़र कॾहिं करियो अने इन बेरो कहिड़ो। ॿियो सवाल है, ताइफ में क्यों कबीलो आबाद वो। तीसरा सवाल पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के किन सरदारों के सामने इस्लाम की दावत पेश की। चौथा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस के बाग में पनाह ली उसके मालिक के बेटों के नाम क्या थे। हाँ, जिस बाग में पनाह ली थी उनके बेटों के नाम क्या थे। जी बोलो जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में पनाही उसके मालिक के बेटों के नाम उतबा और शैबा था। जी 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 सही है। आगे मौलाना साहब। जी बोलो आमिना ठाकरा। उदास एक ईसाई गुलाम था। जी मौलाना साहब सही है। जी 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 आगे। जी कादरी साहब, बस इन बेटे खाली जगह है। हाँ। नबूवत के खाली जगह साल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया। नबूवत के जी, इसके बाद दूसरी खाली जगह है, सफर ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खाली जगह भी थे। जी हाँ। इसके बाद चौथा है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर के खाली जगह क्याम किया। अंगूर के खाली जगह क्याम किया। इसके बाद है बेटा खाली जगह का फरिश्ता आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जी जी कादरी साहब सही है। मसाफत मना फासला और सआदत मिलना मना तौफीक मिलना। और इसके बाद है तवक्का। जी तवक्का। जी
اس کے بعد ہے بوجھل دل، بوجھل دل، جی صحیح ہے، بوجھل دل مانا دکھی دل بول رہے تھے۔ اس کے بعد ہے قادری صاحب جی ڈٹے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم آگے رہنا صحیح ہے، ڈٹے رہنا قائم رہنا صحیح ہے۔ آخری لفظ ہے اس میں تشت، تشت، تشت کا معنی، جی قادری صاحب صحیح ہے، تھال، تشت کا معنی تھال، آگے بڑھے۔ جی ہاں رونگ رائٹ ہے قادری صاحب۔ پہلا ہے سوال ہے طائف کے سفر کا واقعہ نبوت کے کون سے سال میں پیش آیا تھا؟ جی اس میں بس یہ بتانا نہیں ہے، جی جی بولیے کس کو معلوم ہے؟ بولو 10ویں سال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے ظلم کیا، لوگوں نے کس جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا؟ جی جی قادری صاحب صحیح ہے، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان، جی۔ اور اس کے بعد سوال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کون تھا؟ کون تھے صحابی تھے سفر میں؟ قادری صاحب صحیح ہے جواب، زید بن حارثہ تھے آقا علیہ السلام کے سفر کے ساتھ، سفر میں۔ جی ہاں اور سوال ہے باغ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا پیش کیا گیا باغ میں؟ بولو شاہدہ ترک۔ سوال دہرائی جا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باغ میں کیا پیش کیا گیا؟ انگور۔ جی پورا پڑھیے، پورا پڑھیے۔ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ میں پیش کیے گئے۔ جی خالی انگور نہ ہے، خالی انگور نہ ہے۔ جی ہاں پہلے مت سوال ہے۔ جی سوال الگ ہوا۔ جی ہے کیا کس نے پیش کیا ہے کا مطلب ہے۔ جی باغ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انگور کس نے پیش کیا؟ چلو ماشاءاللہ یہ سوال بنے گا۔ جی اداس نے۔ ایسے نہیں آتا ہے باغ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور اداس نے پیش کیے۔ انا جواب پورا نہ آواز اچھی تھی، جواب آسان صحیح کھپے تو۔ قادری صاحب اس کے بعد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالی کا سلام لے کر کون آئے؟ یہ کس کو معلوم ہے؟ ساجیہ بھائی کہاں ہے؟ ساجیہ بھائی آواز آ رہا ہے؟ جی ہاں جا ساجیہ بھائی بولو کیر بولے ہو؟ کیا ہو جا؟ جی آؤ جا پہلو کیر بولے ہو؟ ناظمین ترک۔ بولو جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سلام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جی ماشاءاللہ، آگے بڑھیے مولانا سے۔ جی قادری صاحب اس کے بعد بڑے سوال، بولیے
کتنا مغز کام کرتا ہے دیکھتے ہیں. خالی مقصد آپ بیان کر دیجیے. سلما بھائی ٹھاکرا. جی آنچا سلما بھائی ٹھاکرا ہے. جی مولانا صاحب وڏا اسان گام میں تقریر آهن 22 جو وڏا راؤنڊ. ایڈا تک نہ کہنی وٹ کرایا واسي حاضري ڏنو. خبر ہے وہ تھی تے پٺي نہ کہ پنڊ تک کیوں انهي جي تک سڻي لايا هوا جي ان مٿي دھيان ڏنو ڀई سوڻي جي ضرورت نہ پئی وي. جی قادری صاحب پانچویں جی نياणियूं مولانا. الحمدللہ انہی جے बाजू में जे पंहिंजी दर्स भेणूं आहिनि अलहमदुल्ला बाजू में तकरीर जो चालू आहे तकरीर छॾे करे अलहमदुल्ला वेठियूं आहिनि मूंखे बि दावत आहे हिन में अलहमदुल्ला उन खे चई ॾिनो हुअसि सबक़ु अहम आहे पंहिंजे तकरीर बाद में कई बि हुअसि हिन खां मूंखे बि तकरीर करे जी वई आहे जी सुणो थी मणे भेण. दरस भेणूं मड़े इन जी जैडल इन जी जैडलूं इन जी जैडलें जी मजलिस खे छॾे वेठियूं आहिनि. हेतिरो तवजो जॾहिं हूंदो न जे क्लास मथे त अॻियां वधंदा न कर न वधंदा. हिकिड़ी पंहिंजी साजिया बाई या सलमा बाई इन जी गैरहाज़िरी ॿोरी वेंदियूं थियूं अने इन खे क्लास में कढी वेच पाछो ऐड नहीं करी हुई यादि रखिजे. बोलो अॻियां ॿिए खे ख़बर आहे इन जो सवाल जवाब. मौलाना साहब सवाल दोहरायो. जी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ सफर करने के असबाब क्या थे कुर सबब हुआ ने इनमें थियो शॉर्टकट करे कादरी साहब चयो हिकिड़ो को सबब चयो आई. जी आंचा बोलिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए ताइफ का सफर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले बनु सकीफ कबीला आबाद था हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सकीफ तक पहुंचाना चाहते थे. जी जवाब पहलो ॾिना ई सही हो. दावत मेन मक़सद इस्लाम जी दावत ॾियणी जाए. जी जी बेटा इन पुठिया बनु सकीफा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत का जवाब कैसे दिया. बनु सकीफा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब क्या. सवाल है बेटा शैब अबी तालिब पहले के सवाल है शैब अबी तालिब से क्या मुराद है. शैब अबी तालिब से क्या मुराद है. सवाल नंबर 2 है मुआहदे की दस्तावेज के साथ क्या मुआहदा हुआ. हाँ दूसरा सवाल मुआहदे की दस्तावेज के साथ क्या मामला हुआ. और तीसरा सवाल आमुल हुज्न से क्या मुराद है. आमुल हुज्न से क्या मुराद है. चौथा शैब अबी तालिब के मुआसरे से निकलने के बाद किन दो शख्सियात का इंतकाल हुआ. शैब अबी तालिब के मुआसरे से निकलने के बाद किन दो शख्सियात का इंतकाल हुआ. जी जी अमित काका बोलो. जी वाड़ा इरफानुल कुरान हलाया कंहिंजो आहे. तायराम बाई जो. तायरा भाई किताब मंगायो नी. किताब है न कुरान इन्हीं जो है. जी जी हाँ जो जी आयो खबर नहीं. दुआ मांगो मौलाना साहब. जी जी कादरी साहब
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لخمسة نطفي بحر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. نصر من الله فتح قریب المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی قادری صاحب پیغام. جو લેસન ની આયો લખીકડાઓ ને એવું પણ હલાઈ જા પહેલો સવાલ જવાબ જ જા લેસન પર લઈ સવાલ જવાબ લખ્યા એ વેચે દિયા ગ્રુપ में મને બેનો ફોટો કાઢી ચેક કરે જંદા છે ઇન્શાઅલ્લાહ. યાદ કરિયા નવ લેસન પણ હલાઈ દી બહુ યાદ કરિયા.